رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان پیش کی. تو دس از دی وے. یہ پاکستان کے لیے ہے, یہ جدوجہد پاکستان کے لیے ہے. اب رہی آپ کی بات کہ ہماری اے پی سی میں, تو بات یہ ہے کہ ہماری جو اے پی سی ہے وہ تو ایک آئین اور قانون کے اطلاق کے لیے, ہم ان سے کچھ مراعات تو نہیں مانگ رہے. ہم کہہ رہے ہیں آ جاؤ ڈیبیٹ کریں تاکہ آپ جن جن پارٹیوں کے ہو ان کی لگامیں اپنے ہاتھ میں لو. عوام لائر کو دیکھتی ہے, عوام پریس کو دیکھتی ہے, تو آؤ ہم بیٹھیں اور ہم یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان میں ہم میجورٹی ہیں, ہم نے غلام نہیں رہنا بلکہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے سسٹم میں. تو آئین اور قانون کی تشریح کیا ہوگی؟ جو لکھا ہوا ہے وہ نافذ کرو اپنے اپنے نکال کے ذہن. اور جس آئین میں تبدیلی کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے, عدالت اگر وہ اختیار ایک شخص کو دے دے گی تو جو اختیار آئین نے اسے نہیں دیا لیکن عدالت نے کر دیا تو ابہام تو پیدا ہو گیا. تو قوم کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے. اور ہر جو حراستیں ہو رہی ہیں, جو غیر قانونی حراستیں ہو رہی ہیں, وہ قانون کے مطابق انہیں ڈیل کرنا چاہیے. پچھلی مرتبہ یہاں پہ سوال ہوا تھا علی وزیر کا, اس کے بعد اس پہ ہم نے برین سٹارمنگ بھی کی اور ہم نے دیکھا کہ گلبھوشن یادو جو ہے, آپ اسے پورا عزت اور احترام دیتے ہو, دینا بھی چاہیے, قانون میں حق ہے اس کا, لیکن وہی احترام آپ اپنے سٹیزن علی وزیر کو نہیں دے رہے, آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ نہیں کر رہے. دیٹ از سم تھنگ وچ کانسٹیٹیوشن ڈز ناٹ الاؤ. سو ایسا ماحول بنانے کے لیے ہمیں ایک فوکس کرنا ہے اپنی اکانومی پہ تاکہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لی جائے. قرضہ لیتے ہو تو جن کے اوپر قرضہ چڑھا رہے ہو ان سے پوچھو بھی تو صحیح. تو اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان پاکستان کی ہر شہری کی ضرورت ہے. سر میرا ایک سوال ہے, یہ الیکشن کمیشن جو کہ آئینی ادارہ ہے, آئینی ادارہ کو ڈکٹیٹ کرنا بھی غیر قانونی ہے, غیر آئینی چیز ہے. تو موجودہ جو حالات بن رہا ہے, ٹیررزم ہے, اکنامک چیلنجز ہیں, اگر الیکشن کمیشن ان موجودہ حالات کو جواز بنا کر الیکشن مؤخر کر دیتا ہے تب کیا ہوگا؟ دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں, گورنر نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ یہ دی کہ کانسٹیٹیوشن تو مجھے کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ, لیکن یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے میں ایجنسیوں کے کہنے پہ فیصلہ کروں گا. اب سوچو, ڈکٹیشن کا ثبوت آ گیا نا آپ کے پاس, خود آپ کا گورنر کہہ رہا ہے کہ میں ایجنسیوں کی ڈکٹیشن پہ کام کروں گا. پھر اس کے بعد یہی مسئلہ جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن کے پاس وہ اسے پھر ریمائنڈ کراتا ہے کہ انڈر 90 ڈیز کرنے ہیں. نئی ضرورت پوری ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ نے لیٹر لکھ دیا ہے, وہ کاپی بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں, وہ شاید گاڑی میں ہی ہے, وہ پریزیڈنٹ کا لیٹر بھی آپ کو دے دوں. اس میں یعنی ایجنٹ ہوتا ہے گورنر تو پریزیڈنٹ کا نا, پریزیڈنٹ نے خود کہہ دیا کہ کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہے اس پہ عمل درآمد کرو, اپنی ول کو استعمال مت کرو, تمہارا کوئی حق نہیں ہے, آئین اور قانون کے مطابق چلو. الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے. جب آئین کہہ رہا ہے تو پاکستان کی عوام کہہ رہے ہیں نا, پاکستان کا نظام کہہ رہا ہے, آرٹیکل 5 کہہ رہا ہے, ہائی ٹریزن تو نہیں ہونی چاہیے نا. تو آپ کیا ہے کہ آئین کو عدالت نے نہیں کہا اسپیکر کو 12 بجے تک یہ کام گنتی مکمل کرا کے تم فیصلہ کرو, اس لیے کہ آئین کی ریکوائرمنٹ تھی عدالت کی نظر میں. یہاں پہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے, آپ کہتے ہو نہیں میں ایجنسیوں سے پوچھوں گا, تو وہ تو ڈکٹیشن ہوتی ہے. تو پاکستان کو لیڈرز کی ضرورت ہے, کانسٹیٹیوشنلسٹ لوگوں کی ضرورت ہے, ڈکٹیٹرز کی ضرورت نہیں ہے. دے آر ہیئر ٹو سرو. یہ ہمارے ریاستی ادارے ہیں, ہمارے حکومتی ادارے ہیں, یہ ہمارے ادارے ہیں. تب نظام آئین نے یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا ہے. سو حدود میں جانے کے لیے ایک کنسنسس بلڈ اپ کرنے کے لیے ہم جو ہے روڈز پہ بھی ہیں اور تحریک بھی کر رہے ہیں. سو دیٹ واز دی فوکس. سر یہ بتائیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے بات کی, یہ اس کا بڑا رول ہے ہمارے پاس, اور یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اسے ڈیفائن کیا. آپ کو یاد ہوگا جب حکومت ان کی PTI کی بن رہی تھی تو ان کی کتنی سیٹیں تھیں؟ پہلی 172-75 کیسی بنی, ان لوگوں کو PTI کے ساتھ کس نے ملایا؟ دیکھیں آپ یہ حقیقتیں پھر بھول جاتے ہیں. جب اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے حکومت بنانے میں اور آپ کو بینیفٹ دے رہے ہیں تو پھر تو وہ اچھی بات ہے. جب وہ آپ کے اگینسٹ آتے ہیں پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ بری لگتی ہے. یہ بھی تو سب کو پتہ ہے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ نے حکومت بنائی, کیونکہ 120 سیٹوں پر تو آپ حکومت نہیں بنا سکتے تھے. ایک ایکسپریس ٹریبیون کی خبر تھی, اس میں یہ تھا کہ اس 3-4 سال میں عمران خان کے 250 ملین ایسٹس میں اضافہ ہوا ہے.
وہ ذرا مجھے بتائیے کہ ان کے سورس آف انکم کیا تھا، کہاں سے انہوں نے کمائی ہے. اور آپ ایک چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں، آپ نے دیکھ رہے کہ اکنامک سچویشن پاکستان کی خراب ہو رہی تھی، ڈے بائی ڈے 8-9 منتھس ڈاؤن دا روڈ خراب ہو رہی تھی. لیکن عمران خان کو اس وقت نہیں چاہیے تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے کہ ہمارا فوکس اکانومی پہ ہوتا. اب ہم اس حال پہ پہنچ گئے جہاں ہمارے پاس 3-4 بلین ریزروز ہیں، فائنینشیل ریزروز ہیں، انفلیشن اتنی ہائی ہے 30 پہ چلی گئی ہے. یعنی ہم اب ایسی سچویشن پہ ہیں کہ ہم واپسی کا راستہ نہیں. بہتر نہیں تھا کہ 8-9 مہینے پہلے یہ اپنی پالیٹکس کو ترک کر کے ملک کی مفاد میں اکانومی پر فوکس کرتے تو آج یہ حالات ہو. آپ نے دیکھیں کتنا خوبصورت سوال کیا ہے، اسی کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی اسٹیک ہولڈرس، لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے سب کو ساتھ لے کے چلنا. آپ اسٹیبلشمنٹ کو ابھی آپ کے اخبار کا کوئی بھی سربراہ آ جائے، کوئی بھی سربراہ، اسے آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور اس کی نوعیت تب ڈیفائن ہوتی ہے. آپ یہ سمجھتے یہ سربراہ آ گیا ہے، یہ ہمارے کہنے پہ چلے گا. وہ سربراہ کہتا ہے نو، بے شک تم 50-100 بندے ہو لیکن میں نے تمہیں اس لائن پہ چلانا ہے. آپ ریوولٹ کر دیتے ہو. اس کے سامنے 2 آپشن دیتے ہیں، وہ یہ کہ آپ سب کو فائر کر دیں، یا پھر ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار 50 کو ناراض نہیں کرنا، اس کو فائر کرو. وہ ویژن لے کے آتا ہے، اس کی ویژن پہ چلنا پڑتا ہے. عوام کی طاقت کے ساتھ عمران خان جیسا لیڈر آیا اور اس کا کام ہے کہ اس کے ووٹرز کو ساتھ لے، لیکن وہ ساتھ لے رہا ہے اپنے منصوبے میں، اور وہ منصوبہ ہے رول آف لاء کے لیے. وہ کہتا ہے آئین کے ترازو کے مطابق چیزیں کھڑی ہو جائیں، ہر کوئی اپنی حدود میں چلا جائے اور ہم جو ہے مل کے اس ملک کو اٹھائیں ساورنٹی لے کے. اسٹیک ہولڈرز اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. پہلے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ آئے گا، یہ پروگریسو باتیں کر رہا ہے، یہ ہمارے رنگ میں رنگ کے چلے گا، یہ ہمارے لیے ایک ایڈیشن ثابت ہوگا. انہوں نے جا کے بتایا پہلی بریفنگ پہ، جنرل صاحب کی اوپینین یہ تھی کہ ہم نے آج تک جو بریفنگ کی وہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں جاتی تھی، اور یہاں پہ 5 گھنٹے چلیے مزہ آ گیا کہ ایک ایک پہلو پہ اس بندے نے سمجھا. اس نے اداروں کو کہا کہ آؤ ہم پاکستان کو بنائیں. اگلی مثال میں آپ کو یاد بتاؤں، حکومت بننے میں صرف ایک بندے کی سیٹ کنفرم تھی اور وہ اسد عمر صاحب کی تھی کہ وہ خزانے کو سنبھالیں گے. آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جب پالیسی کنفرنٹیشن آئی، ریزسٹنس آئی، تو پھر خان نے انہیں اس لے کر کے اور فرنٹ پہ پوزیشن سنبھالی کہ میں انہیں آرگیو کرتا ہوں. آرگیو کیا تھا؟ میری مدد کرو یہ کہ منی لانڈرنگ کا ہم نظام ختم کر دیں، میری مدد کرو کہ معیشت آگے بڑھے ان ٹرمز میں. اور اس نیگوسیشن کی ٹیبل پر اسے ایوالو کرنے کی کوشش کی، بین الاقوامی فورمز پہ گیا، یو این میں جا کر اس نے یہ آواز اٹھائی کہ نہیں اٹھائی، اسلامک فوبیا کی اٹھائی، اکنامک پالیسی کی اٹھائی، منی لانڈرنگ کے خلاف اٹھائی. ہی انگیجڈ آل اسٹیک ہولڈرز اور یہ کنونس کرنا چاہتا تھا کہ دنیا کو کہتا تو تمہارے لیے بھی اچھا ہے، ہمارے لیے بھی اچھا ہے کہ یہاں پہ ایک ٹرانسپیرنسی قائم ہو جائے. ہمارے اسٹیک ہولڈرز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کنفرنٹیشن پیدا ہوئی. تو 2 چیزیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ حر جو ہے وہ تو یزیدی لشکر میں تھے نا، تو آپ نے دیکھے وہ ادھر آ گئے، انہوں نے کہا مرنا تو ہو جو شہید، کوئی بات نہیں، حق پہ تو ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ بندہ آ گیا صرف ایک ڈائری اٹھا کے. لیڈر کو کیا چاہیے؟ لیڈر جاتا ہے اپنی عوام کے پاس، وہ آپ کے سامنے کنٹینر پہ بھی آ گیا، ہر چیز ہر بات کا وہ جواب دے رہا ہے، کسی بھی سوال کے جواب سے بھاگ نہیں رہا، چاہے وہ جیسا بھی ہو. وہ عوام کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے. اگر وہ اسٹیک ہولڈر بنا رہتا، ان کی مراحت پہ آ جاتا تو رول کر رہا ہوتا. تو اس نے اس لیے کیا، آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے. تو کیا ہے بات یہ ہے کہ جب حق کی آواز اٹھی تو جو لوگ حق کی آواز کو سمجھتے ہیں، اب میں لا الہ الا اللہ کی بات سے کیسے انکار کروں؟ اور وہاں پہ یہ بھی ہے کہ نیک کام میں مدد کرنی ہے، برائی سے روک رہا ہے. کلچر تو یہ پرنسپلز یہ ہے نا، ان پہ چلنے کے لیے ہمیں آزادی چاہیے. اور آزادی کے لیے ہمیں ڈکٹیٹرز کو جو ڈکٹیشنز پہ کام کرتے ہیں انہیں اپنی حدود میں لانا ہوگا. انہیں بتانا پڑے گا کہ پاکستانی عوام کو آئین اور قانون کے مطابق آپ نے سننا ہے. اسی طریقے سے ہم سب مل کر اس پاکستان کو اٹھا سکتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر میں ایک اخبار کا مالک ہوں، آپ کے بغیر میں اٹھا سکتا ہوں اپنے اخبار کو؟ نہیں اٹھا سکتا. سب کا ملنا ضروری ہے، اور اس ملانے کے لیے ویسے لیڈر کا ضروری ہے کہ جو اس پیمانے کا خود کو پیش کر دے.
تو عمران خان نے پیش کر دیا دس از دی ریکوائرمنٹ. سو یہ چیز جو ہے یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے. دیکھیے ایک مثال میں آپ کے سامنے دے دوں حضرت حفصہ کی ام المومنین. تفہیم القرآن میں ذکر ہے اس بات کا کہ ان کے والد اور ان کے چچا بہت بڑے علماء تھے یہودی مکتبہ فکر کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آواز اٹھ رہی ایک شخص نے کہہ دیا کہ میں ہی وہ ہوں جس کا اشارہ دیا گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیا ملنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں ہاں ملنا چاہیے. وہ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور واپس آئے اور بیٹھے. ام المومنین فرماتی ہے کہ میں نے سنا اور وہ کہہ رہے تھے میرے چچا نے میرے والد صاحب سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ویو ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا واللہ یہ وہی ہے جس کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. تو پھر کہتے ہیں میرے چچا نے کہا کہ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں میرے والد نے کہا واللہ زندگی کی آخری سانس تک ایمان لے لاؤں گا، میں اپنے مذہب پہ کھڑا رہوں گا. سو اب اس جگہ کے لیے اللہ کی مدد بھی ہمارے اس لیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. تو ہم لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہیں، ساورینٹی کی بات کر رہے ہیں، ول آف اللہ ہمارے ساتھ ہوگی. تو اب پوری کی پوری جد و جہد عمران خان کی وہ فیتھ پہ مبنی ہے اور وہ فیتھ کسی اور پہ نہیں ہے، وہ فیتھ صرف اور صرف اللہ پہ ہے. سو اب اللہ کا کام ہے. کیا ایک چیونٹی اور ایک ہاتھی کا مقابلہ ہے؟ نہیں ہے. لیکن چیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ سون میں گھس جائے تو ہاتھی کو بھی مار سکتی ہے. یہ قدرت کا کمال ہے. غزوہ احد میں چند لوگوں نے ہزاروں کے لشکر کو شکست دے دی 313 کے ساتھ. لیکن جہاں نظم خراب ہوتا ہے تو غزوہ احد میں حضور کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. انہوں نے چھوڑ دی. نتیجہ کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، زخمی بھی ہوئے، اور پھر وہ دوبارہ جو ہے اپنی جگہ پہ قائم ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. تو پھر بعد میں مشاورت کے لیے بیٹھے کہ کیا تمہیں اللہ اور اس کے رسول پہ اعتبار نہ تھا کہ وہ مال غنیمت تمہیں برابر برابر تقسیم کریں؟ کس نے کہا؟ حضور نے کہا. قرآن مجید کی درج ہے. سو میں کہہ ہی رہا ہوں آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ ہی از ڈیوائن. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حق بات کر رہا ہے اور پاکستانی قوم کو اسی کی ضرورت ہے. سب ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں، وہ اکیلا کھڑا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سورینٹی آف پاکستان اور کم ود ان دی آرڈر پرسکرائب. میرے کہنے میں مت چلو، آئین جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق چلو. سو دس از ڈفرنٹ. قائد اعظم واز ڈفرنٹ، بھٹو واز ڈفرنٹ، اینڈ عمران خان از ڈفرنٹ. بے نظیر واز ڈفرنٹ، شی سیکریفائز ہر لائف. تو یو ہیو اونلی ون پرسن. اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ دیکھیں کہ اسی سے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک راستہ ہے. تو آئیے اللہ تعالیٰ وہ کرے جس میں اس قوم کی اس ملک کے لیے بہتری ہو. ہم حق بات پہ لبیک کہہ رہے ہیں اور اسی کے لیے انگیج کریں گے. آپ سب یا اپوزیشن یا عوام، ہم سب نے ہی مل کے تو بنانا ہے، وگرنہ کیا ہوگا؟ وگرنہ انتشار ہوگا. سو اللہ تعالیٰ خیر کرے انشاءاللہ.